اچھا سبحان اللہ، سبحان ایک اور اللہ، سوال ہے کالر جی سبحان ہمارے اللہ، ساتھ، اور سبحان اللہ۔ السلام علیکم جی، کون سا محترمہ کہاں سے ہیں بتائیے گا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، میں نور بات کر رہی ہوں لالہ مسا سے۔ جی میڈم فرمائیے۔ کویشچن ہے کہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ روح ہماری امر ربی ہے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون کا ایک کانسیپٹ ہمارے بہت ہی پاپولر ہے، جس کی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن کی جاتی ہیں، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پاسبلی روح جو ہے وہ واپس انہیل کر لی جائے گی، اور جیسے کہ نور ہے وہ ایک، اور جہنم میں نور نہیں جائے گا، جہنم میں جو جلائے جائیں گے وہ جسد ہوں گے، تو کیا جنت میں بھی جو جائیں گے وہ فقط جسد ہوں گے اور روح انہیل کر لی جائے گی سب کی؟ اور کیا جو آقا جان وہاں پہ ہوں گے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور باقی سب بھی، وہ سب بھی صرف جسد ہوں گے، ان میں روح موجود نہیں ہوگی؟ اور ایک اور میرا کویسچن ہے سیکنڈ کہ تقوی کو پلیز الیبوریٹ کر دیں آپ، کہ مجھے تقوی کا کانسیپٹ سمجھ نہیں آتا ان ایکچوئل پرسنلی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے کانسیپٹ کے ساتھ محبت سے زیادہ کچھ جوڑتا ہی نہیں ہے، اور مجھے اس کے ساتھ ڈر کو فیل نہیں ہوتا، اور میں جب قرآن میں پھر تقویٰ پڑھتی ہوں تو مجھے پھر سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ ہر کمانڈ کو بھی، ہر ڈیوٹی کو اپنی اللہ کی محبت میں زیادہ بیٹر طریقے سے پرفارم کرتے ہیں، اور اگر ایک انٹرپریٹیشن اس کی ہم یہ کر دیں کہ اس کی ناراضگی سے ڈرنا ہے، تو ان مائی اوپینین، ان مائی ایکسپیرینس، تو یہ ناراضگی، یہ ڈر، یہ ناراضگی کا یہ بھی ختم ہو جاتا ہے ان ایکچوئل، کیونکہ آپ کو اس کی رحمت پہ، اس کی محبت پہ اتنا یقین ہو جاتا ہے کہ، اور آپ کو اپنی باؤنڈریز کا پتا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی باؤنڈریز کراس نہیں کرنی، تو آپ کو ٹھیک ہے یہ ڈر بھی نہیں رہتا، تو پھر یہ تقویٰ کہاں پہ فٹ کروں میں؟ آپ مجھے ٹھیک ہے، اس کو ایلیبوریٹ اس کر کو دیں، جزاک لیتے ہیں۔ اللہ خیر۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی ہم قرآن کریم کے آیتیں مبارکہ جب آپ صاحب پہلے گفتگو کر رہے تھے، تو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تقوی اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ آگے آ جائیں کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا بھائی یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو، ٹھیک ہے، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ بہت ساری ایسی آیات قرآن کریم میں آپ کو نظر سے گزریں گے، آپ پڑھیں گے تو آپ کو یقینی طور پر ایمان آپ کا اس پر پختہ ہوگا۔ ذریعہ صاحب میں نے 2-3 آیات کا حوالہ دے دیا، آپ نے سوال سنا ہے، اس پر جواب فرمائیے گا کس طریقے سے دیکھتے ہیں یہ جو سوال ہے اس پر آپ؟ جی، تقویٰ کے اوپر تو چلیں آتے ہیں، وہ تو تقویٰ کے ایکسپلینیشن میں تو ساری عمر گزر جاتی ہے، تو تقویٰ کی سمجھ تو سمجھداروں کو نہیں آتی، تقویٰ اتنے نازک نقطہ ہے تقویٰ کا، لیکن اس کو تھوڑا بہت کوشش کریں گے کہ جتنا ہم کنوے کر سکیں۔ اس سے پہلے ایک سوال جو انہوں نے کیا جسد کا اور روح کا، اور وہ بڑا خوبصورت سوال ہے وہ بھی، اور شمائلہ نے جو سوال کیا تھا جس پہ قادر صاحب نے انتہائی خوبصورت نقطہ ریز کیا ہے، میں یہ دونوں کوئکلی کوشش کروں گا کہ ان دونوں سوالوں کو جوڑ کے تھوڑا سا اپنی رائے کا اظہار کر دوں۔ جو قادر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے ایک اینگل دیا ہے سمجھنے والوں کے لیے، کہ کہنے کو تو شیاطین یا جنات جو ہیں وہ آگ کی مخلوق ہے، آگ سے بنائی جاتی ہے، وہ ایک سرٹن فیوم ہوتا ہے جو آگ کے اوپر دکھائی دیتا ہے، اس سے بنائی دیتی ہے، جو بڑا ٹرانسپیرنٹ سا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جنات ہمیں نظر نہیں آتے، روشنی ان میں سے گزر جاتی ہے، وہ ساری چیزیں، لیکن کہنے کو وہ آگ سے بنائی ہوئی چیزیں، لیکن وہ زندہ مخلوق ہیں، وہ جاندار زندہ مخلوق ہے اللہ کی، تبھی وہ اتنے ہزاروں سال عبادتوں میں مشغول تھا ابلیس، اس سے پہلے جب تک یہ معاملہ درپیش نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے وہ نہایت عبادت گزار ایک مخلوق تھی اللہ کی، اسی لیے اپنے درجات کی وجہ سے وہ فرشتوں میں پائے جاتے تھے، اور عام فرشتوں میں بھی نہیں، خاص فرشتوں میں، ان فرشتوں میں پائے جاتے تھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاص فرشتے۔ اب کہنے کو فرشتوں میں بھی جان ہے، زندگی ہے، اور وہ اس کو ہم روح سے تشبیہ دے سکتے ہیں، جنات کی زندگی کو بھی، اور اس لائف کو، اس حیت کو ہم نفس روح سے تشبیہ دے سکتے ہیں، لیکن وہ نفس کا ہی زمرے میں آتی ہے، اس کو ہم اس روح سے قطعاً تشبیہ نہیں دے سکتے جو اللہ تعالیٰ سورہ صاد میں کہتے ہیں من روحی، کہ میں اپنی روح پھونکوں گا اب اس میں، تب تم نے سجدے میں جانا ہے۔ اس سے پہلے تک وہی ابلیس عزازیل جو ہے آدم علیہ السلام کی باڈی کو ایکسپلور کرتے ہوئے، جب آدم علیہ السلام ہاریزونٹلی پڑے ہوئے تھے تو ان کو ناک میں سے، باڈی میں سے گزر کے اسٹڈی کرتا رہا، اس وقت تک سجدے کا حکم تھا ہی نہیں۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا اب میں اس میں اپنی روح پھونکوں گا، اپنی کا مطلب پوزیشن شو کیا ہوا ہے کہ یہ میری، اب میں جو چیز پھونکوں گا اس کے بعد تم نے سر بر سجدہ ہو جانا ہے، تب وہ سر بر سجدہ ہوئے۔ اور ابلیس کا سجدہ نہ کرنا، یہ ایک بڑی لمبی گفتگو کریں گے قادری صاحب کے ساتھ اس کے اوپر، کیونکہ میرا موقف ہی یہ ہے کہ یہ جو
روح کا تحفہ عنایت ہوا ہے آدم علیہ السلام کو، یہ آج بھی ابلیس کانٹریکٹ آفر کرتا ہے لوگوں کو، جس کو وہ کہتا ہے سیل یور سول ٹو دا ڈیول، کیونکہ اس کو اسی چیز کی تو ادھر فیل ہوئی ہے کہ مجھے یہ تحفہ کیوں نہیں عنایت ہوا، یہ تحفہ مٹی سے بنی ہوئی کریچر کو کیوں عنایت ہوا ہے، اور یہ تحفے نے اتنا اس کو معتبر کر دیا ہے کہ فرشتے جھک گئے ہیں اور مجھے بھی جھکنا پڑے گا. یہاں پہ اس کا تکبر باہر آتا ہے. اور لیکن میں کہنے کا مطلب کیا ہے، یہ جو شمائلہ کا سوال تھا وہ یہ تھا، دیکھیں معرفت پتھر کو بھی ہے تو وہ رب کا ذکر کرتا ہے، پتھر کو بھی، جو سب سے پہلے کے پتھر جو عقیق پہنتے ہیں لوگ اس لیے پہنتے ہیں کہ عقیق ان پتھروں میں سے جس نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیا تھا. معرفت تو پتھر میں بھی آ جاتی ہے. معرفت اتنی خوبصورت چیز ہے، اور اللہ کی جتنی تخلیق ہے اس ہر تخلیق میں اللہ تعالیٰ، وہ سورہ طٰہٰ کی، آپ حافظ صاحب آیت تلاوت کیجئے گا، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 50 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ، اگر آپ عربی میں تلاوت کر دیجئے اس کی تو وہ بڑا ہی خوبصورت اس کا ایک تاثر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز تخلیق کرتا ہے تو ہدایت اس کے ساتھ ڈالتا ہے، اور تب کچھ کل شیء، یہ نہیں کہ اس میں کوئی انسان کے ساتھ ہدایت ڈالے گا تو ابلیس کے ساتھ نہیں ڈالے گا، تو فرشتے کے ساتھ ڈالے گا تو بکری کے ساتھ نہیں ڈالے، وہ اس کی سرشت میں ہے کہ اس کی ہر تخلیق ہدایت کے ساتھ پیدا ہوتی ہے. قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى ثم هدى، جی اب وہ کیا ہے کہ وہ تمام شے کی بات ہو رہی ہے. اب پتھر بھی، اگر آپ دیکھیں، میں آپ ایک فلسفانہ گفتگو کروں گا 2 منٹ کی تاکہ وہ بتانے میں آسانی ہو، کہ مندر میں پتھر پوجا جاتا ہے، مندر میں پتھر پوجا جاتا ہے، پتھر رب کو پوج رہا ہوتا ہے، رب کی وحدانیت، وہ پتھر بھی رب کی وحدانیت کا اعلان کر رہا ہوتا ہے. یہ تو دیکھنے والا انسان جو ذی روح ہے وہ نہیں دیکھ پاتا کہ پتھر میں خدا ہے کہ نہیں ہے، پتھر کو تو پتہ ہے کہ میں خدا نہیں ہوں. اب پوائنٹ کیا ہے کہ ہدایت جو ہے وہ سورہ انسان میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اب اما کفورا کی شرط اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے بیچ میں کہ ایسے ہوں گے جو کفران نعمت کریں گے اس ہدایت کی. کس ہدایت کی؟ جو وہ دے چکے. اب جو اما شاکرم میں ہے، یہ وہ ہیں جو اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ میرے پاس ہدایت کی روشنی جو ہے، بینگ ہیومن، نہ صرف میری مٹی کے ریزے ریزے میں ہدایت ہے، نہ صرف اس نفس کی آگ میں ہدایت ہے، نہ صرف اس پانی میں جس پانی سے زندگی تخلیق کی جاتی ہے، بلکہ وہ روح ایک افضل ترین تحفہ کی صورت میں میرے پاس ہدایت کا سرچشمہ بھی آ گیا ہے. اس سے کوئی روگردانی نہیں ہے کہ باقی کی چیزوں میں ہدایت نہیں ہے یا فرشتے کو ہدایت مل سکتی ہے جن کو نہیں. تو جنہوں نے جب قرآن پڑھا تھا تو قرآن کی تاثیر ان کو اپنے خالق سے جوڑ رہی تھی، کیونکہ جن بھی آؤٹ آف نتھنگ نہیں آیا، اللہ کی تخلیق ہے، اس کے بھی ایک ایک عنصر میں اللہ تعالیٰ کی کریٹیوٹی پائی جاتی ہے، اس میں بھی پائی جاتی ہے. ایک اور کالر جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی، کون سا محترمہ، کہاں سے ہیں بتائیے گا؟ وعلیکم السلام، میں طلحہ شہباز بات کر رہا ہوں آسٹریلیا سے. جی طلحہ صاحب. میرا ذریعہ سر سے سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. تو ایک تو اس کو ایکسپلین کر دیں کہ اللہ کا رنگ سے کیا مراد ہے، اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں 3 گروہوں کا ذکر کیا، دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے، اور ایک کے بارے میں کہا ہے کہ وہ سابقون السابقون. تو یہ سابقون کون ہے، اس کو ایکسپلین کر دیں. ٹھیک ہے قادری صاحب، آپ ذرا بیان فرما دیں اگر اس جو 2 سوالات، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کر کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ہدایت دے کے، اور ہدایت کا جو مرکزی نقطہ تھا جس کے اندر سب کچھ ہے، وہ یہ فرمایا کہ اپنے اوپر خلقوا باخلاق اللہ، ہو تو تم بندے لیکن اپنے اخلاق کو الوہی اخلاق سے مزین کرو. اب اللہ کا اخلاق کیا ہے؟ یہ اللہ کا رنگ، یعنی ہر خلق ایک رنگ ہوتا ہے، جتنے وہ اخلاق کے رنگ اللہ کے وہ اپنے اوپر چڑھاؤ. یعنی اب دیکھیں، نگاہ جو ہے ایک بندے کی نگاہ ہے، ایک ربانی نگاہ ہے. بندے کی نگاہ یہ ہے، بندہ اپنے پرائے کا فرق رکھتا ہے، ربانی نگاہ میں اپنے پرائے کا فرق نہیں ہے. بندے کی نگاہ یہ ہے، بندہ، قاضی صاحب اللہ خوش رکھے آپ کو اس بات پہ، یہ مجھے کہنا میں مجبوراً کہہ گیا ہوں، اتنی خوبصورت بات آپ نے کی ہے، سوری، یہ مجھے کہنا ضروری تھا. آپ پلیز کنٹینیو کریں. جزاک اللہ. اچھا، اب ربانی نگاہ، پھر ربانی نگاہ میں عدل ہے. رب یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرا نافرمان ہے
وہ یہ دیکھتا ہے کہ جب کسی نے سٹینڈرڈز پر پرفارم کر دیا ہے تو وہ اس کو اس کا اجر دیتا ہے، ہم وہ نہیں دیتے۔ تو گویا یہ انسانی نگاہ اور ربانی نگاہ کا فرق ہے۔